اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم واتل علیہم نبأ ابراہیم، اور انہیں ابراہیم کا قصہ بھی سنائیے۔ اذ قال لأبیہ وقومہ ما تعبدون، جب انہوں نے اپنے باپ اور اپنے قوم سے کہا کہ کیا چیزیں ہیں جن کو تم پوچھتے ہو۔ قالوا نعبد اصناما فنظل لها عاکفین، انہوں نے جواب دیا کچھ بت ہیں جن کو ہم پوچھتے ہیں اور ہم انہی کے سیوا کاری ہیں۔ قال هل يسمعونكم اذ تدعون او ينفعونكم او يضرون، حضرت ابراہیم علیہ السلام نے کہا کیا یہ تمہاری سنتے ہیں جب انہیں تم پکارتے ہو، یا تمہیں کچھ نفع یا نقصان پہنچا دیتے ہیں؟ قالوا بل وجدنا آباءنا كذلك يفعلون، وہ بولے بلکہ ہم نے اپنے بزرگوں کو ایسے ہی کرتے ہوئے پایا ہے۔ قال افرأيتم ما كنتم تعبدون، ابراہیم علیہ السلام نے فرمایا کیا تم نے کبھی کھول کر اپنی آنکھوں کو دیکھا بھی ہے کہ تم کس چیز کی بندگی کرتے ہو، تم کس چیز کی پوجا و پرستش کرتے ہو؟ انتم بعد آباؤکم الاقدمون، تم اور تمہارے پرانے بزرگ کس چیز کی پرستش کرتے رہے ہیں؟ فإنہم عدو لی الا رب العالمین، تو میری بات سنو، یہ تو میرے دشمن بنے ہوئے ہیں سوائے اس کے کہ میرا پروردگار ہی میرا دوست ہے۔ الذی خلقنی فہو یہدین، جس نے مجھے پیدا کیا اور پھر اس نے مجھے ہدایت عطا کی۔ والذی هو یطعمنی ویسقین، وہ ذات ہے جو مجھ کو کھلاتا ہے اور وہ مجھ کو پلاتا ہے۔ فإذا مرضت فهو یشفین، اور وہ ذات ہے کہ جب میں بیمار ہو جاتا ہوں تو وہ مجھے شفا دیتا ہے۔ والذی یمیتنی ثم یحیین، اور اللہ وہ ہے جو مجھے موت دے گا اور پھر مجھ کو دوبارہ سے زندہ کر دے گا۔ والذی یطمع ان یغفر لی خطیئتی یوم الدین، اور وہ ہے کہ میں امید رکھتا ہوں اس سے کہ وہ میری غلطیوں کو معاف کر دے گا قیامت کے دن۔ رب ہب لی حکما والحقنی بالصالحین، اے میرے پروردگار مجھے حکومت عطا کر اور پروردگار مجھے صالح لوگوں کے ساتھ شامل فرما لے۔ واجعل لی لسان صدق فی الاخرین، اور اے میرے پروردگار میرے بعد کے آنے والوں میں مجھ کو سچا اور میری زبان کو سچا بولنے والا بنا دے۔ وَاجْعَلْنِي مِنْ وَرَثَةِ جَنَّةِ النَّعِيمِ، اور میرے پروردگار مجھے جنت کے وارثوں میں شامل فرما لے۔ وَاغْفِرْ لِي أَبِي إِنَّهُ كَانَ مِنَ الضَّالِّينَ، اور میرے باپ کو معاف کر دے، بے شک وہ گمراہ لوگوں میں سے ہے۔ وَلَا تُخْزِنِي يَوْمَ يُبْعَثُونَ، اور میرے پروردگار مجھے رسوا نہ کرنا جبکہ سب لوگ زندہ کر کے اٹھائے جائیں گے۔ یوم لا ينفع مال ولا بنون، اس دن نہ کسی کے کوئی مال کام آئے گا اور نہ اس کی اولادیں، الا من اتى اللہ بقلب سلیم، سوائے اس کے کہ جو اللہ کے پاس قلب سلیم کو لے کر آیا۔ وَأُزْلِفَتِ الْجَنَّةُ لِلْمُتَّقِينَ، اس روز جنت پرہیزگاروں کے لیے سجائی جائے گی۔ وَبُرِّزَتِ الْجَحِيمُ لِلْغَاوِينَ، اور اس دن جہنم بہکے ہوئے لوگوں کے سامنے کھول دی جائے گی۔ وَقِيلَ لَهُمْ أَيْنَ مَا كُنْتُمْ تَعْبُدُونَ، اور ان سے پوچھا جائے گا اب کہاں گئے وہ جن کی تم پرستش کیا کرتے تھے، جن کی تم پوجا کیا کرتے تھے، من دون اللہ، اللہ کے علاوہ چیزوں کو۔ هل ينصرونکم، کیا وہ تمہاری کچھ مدد کر سکتے ہیں؟ او ینتصرون، یا وہ آج خود مدد کے خواہش مند ہیں۔ فَكُبْكِبُوا فِيهَا هُمْ وَالْغَاوُونَ وَجُنُودُ إِبْلِيسَ أَجْمَعُونَ، پھر وہ معبود اور یہ بہکے ہوئے سب لوگ اور ابلیس کے سارے لشکر ان کے اوپر تلے دھکیل دیے جائیں گے۔ فَكُبْكِبُوا فِيهَا هُمْ وَالْغَاوُونَ وَجُنُودُ إِبْلِيسَ أَجْمَعُونَ،
پھر وہ جھونک دیے جائیں گے اس جہنم کے اندر اور وہ سارے کے سارے بہکے ہوئے لوگ اور ابلیس کے لشکر سب کے سب. قالوا وهم فيها يختصمون، وہ بولے اور وہ اس دن اس میں جھگڑ رہے ہوں گے. تاللہ ان كنا لفی ضلال مبین، قسم خدا کی بے شک ہم تو کھلی ہوئی گمراہی میں تھے. اذ نسویکم برب العالمین، جبکہ تم کو رب العالمین کی برابری کا درجہ دے رہے تھے. اذ نسویکم برب العالمین، جبکہ ہم تم کو رب العالمین کی برابری کا درجہ دے رہے تھے. وما ضلنا الا المجرمون، وما ضلنا الا المجرمون، اور نہیں گمراہ کیا تھا ہمیں مگر مجرموں نے. فما لنا من شافعین، تو اب نہ ہمارا کوئی سفارشی ہے. وما لنا من شافعین ولا صدیق حمیم، اور نہ کوئی ہمارا جگری دوست ہے. فلو ان لنا کرۃ فنکون من المؤمنین، کاش ہم ایک دفعہ پھر واپس پلٹا دیے جاتے تو بے شک ہم مومن بن جاتے. ان فی ذلک لآیہ، بے شک اس کے اندر ایک بڑی نشانی ہے. وما کان اکثرهم مؤمنین، مگر ان میں سے اکثر لوگ ایمان لانے والے نہیں ہیں. وَإِنَّ رَبَّكَ لَهُوَ الْعَزِيزُ الرَّحِيمُ، اور حقیقت یہ ہے کہ آپ کا پروردگار بہت زبردست ہے اور مہربان ہے. یہ سورہ الشعراء کی آیت نمبر 69 سے 104 تک ہم نے ان کا ترجمہ آپ کے سامنے پیش کیا. حضرت ابراہیم علیہ السلام کا قصہ ان آیات کے اندر بیان کیا گیا ہے. حضرت ابراہیم علیہ السلام کا یہ قصہ سورہ شعراء میں دوسرا قصہ ہے. اس سے پہلے حضرت موسیٰ علیہ السلام اور قوم بنی اسرائیل کا قصہ بیان کیا گیا تھا، جو ہم نے مختلف درسوں میں آپ کے سامنے پیش کیا. اب یہ دوسرا قصہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کا پیش کیا جا رہا ہے. قرآن مجید میں حضرت ابراہیم علیہ السلام کا تذکرہ بالعموم قریش اور یہود اور عیسائیوں کو مخاطب کر کے بیان کیا جاتا ہے، چونکہ قریش مکہ وہ بھی اپنے آپ کو ابراہیم علیہ السلام کا پیروکار سمجھتے تھے اور کہتے تھے کہ ابراہیم علیہ السلام کے وہ دین پر ہیں. اس کے علاوہ یہود اور نصارہ کا بھی یہ دعویٰ تھا کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام ان کے مذہبی پیشوا ہیں. آج بھی عرب ملکوں میں ایک نئی گمراہی یہودی اور عیسائی پیدا کرنے کی کوشش کر رہے ہیں، اور دین ابراہیمی وہاں پر تیار کیے جا رہا ہے تاکہ مسلمانوں اور عیسائیوں کو اور یہودیوں کو ایک میز کے اوپر جمع کر لیا جائے. یہ لوگ حضرت ابراہیم علیہ السلام کا اپنے آپ کو پیروکار بتاتے رہے ہیں، اس وجہ سے آج بھی ایسا کر رہے ہیں. حضرت ابراہیم علیہ السلام بے شک مذہبی پیشوا ہیں جن کو مسلمان بھی مانتے ہیں، اور بظاہر حضرت ابراہیم علیہ السلام کے دین کو یہودی اور عیسائی بھی مانتے ہیں. قرآن مجید میں جگہ جگہ اللہ تبارک و تعالی یہودیوں کو اور عیسائیوں کو متنبہ فرماتا ہے، اور خاص کر آج جو دین ابراہیمی کو پیدا کرنے کی کوشش کر رہے ہیں وہ اس چیز کے مخاطب آج بھی بنائے جا سکتے ہیں. جو دین حضرت ابراہیم لے کر آئے تھے وہ خالص دین اسلام تھا، وہ دین توحید تھا. اللہ کے سوا کسی اور کی پرستش وہ نہیں کرتے تھے. ان کی دین کی بنیاد صرف یہ تھی کہ ایک اللہ کی عبادت کی جائے. لہذا انہوں نے سب سے پہلے بت پرستی اور شرک کے خلاف آواز بلند کی. وَاتْلُ عَلَيْهِمْ نَبَأَ إِبْرَاهِيمَ إِذْ قَالَ لِقَوْمِهِ مَا تَعْبُدُونَ. ابراہیم علیہ السلام نے اپنی قوم سے کہا، اپنے باپ سے کہا، تم کس چیز کی پرستش کرتے ہو؟ بولے نعبد اصناما فنظل لها عاکفین، ہم بتوں کی پرستش کرتے ہیں اور ہم ان کے سیوا کار ہیں، ان کے خدمت گزار ہیں، ہم ان کے عاکف ہیں، ہم ان کے ماننے والے ہیں، ہم ان کے پشت پناہ ہیں، ہم ان کے محافظ ہیں.
قالوا نعبد اصناما فنظل لها عاکفین۔ بت پرستی کا اللہ رب العزت نے اس آیت مبارکہ میں ایک حاصل بیان کر دیا کہ یہ مشرک اور یہ بت پرست جن بتوں کی پرستش کرتے ہیں وہ بت محتاج ہیں کہ ان کے معبود ان کی خدمت کریں، وہ بت محتاج ہیں کہ ان کے معبود ان کی سیوا کریں۔ اگر ان کے پوجنے والے اپنے معبودوں کی سیوا کاری نہ کریں، ان کی خدمت نہ کریں، ان کی حفاظت نہ کریں، ان کی چوکیداری نہ کریں، تو یہ بت اپنی حفاظت بھی نہیں کر سکتے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے فرمایا کہ هل يسمعونكم اذ تدعون، کیا یہ سنتے ہیں جب تم انہیں پکارتے ہو؟ او ينفعونكم او يضرون، یا تم کو یہ کوئی نفع پہنچاتے ہیں یا کوئی نقصان پہنچاتے ہیں؟ مشرک جانتے تھے اس بات کو۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام جو بات کہہ رہے تھے وہ صحیح تھی۔ وہ جن بتوں کو پوجتے ہیں وہ جانتے تھے کہ وہ سنتے نہیں ہیں، وہ یہ بھی جانتے تھے کہ یہ اس لائق نہیں کہ کوئی فائدہ پہنچا سکیں یا کوئی نقصان پہنچا سکیں، تو انہوں نے اسی لیے کہا کہ بل وجدنا آباءنا كذلك يفعلون، بلکہ ہم تو اپنے بزرگوں کو ایسا کرتے ہوئے پاتے ہیں، ہم نے اپنے بزرگوں کو ایسا کرتا ہوا پایا ہے، ہمیں یہ بت پرستی میراث میں ملی ہے، لہذا ہم نے اپنے باپ دادا کو ایسا کرتا ہوا پایا تو ہم ان کی پرستش کر رہے ہیں۔ میرے محترم حضرات، ابراہیم علیہ السلام کا دین تھا ما كان ابراہیم یہودیا ولا نصرانیا ولکن كان حنیفا مسلما۔ ابراہیم نہ یہودی تھے نہ عیسائی تھے، وہ صرف اور صرف مسلمان تھے۔ وما كان من المشرکین، اور وہ مشرکوں میں سے بھی نہیں تھے۔ قرآن کہہ رہا ہے ان اول الناس بابراہیم الذین اتبعوه وهذا النبی والذین آمنوا معه، لوگوں میں سب سے زیادہ ابراہیم علیہ السلام پر حق رکھنے والے وہ ہیں کہ جنہوں نے ابراہیم علیہ السلام کے طریقے کی پیروی کی ہے، اور وہ یہی نبی ہیں اور یہ ایمان والے ہیں۔ آج ابراہیمی دین پیدا کرنے والے قرآن کی اس آیت کو توجہ کے ساتھ پڑھ لیں، وہ عربی جانتے ہیں۔ اگر کوئی کہتا ہے کہ یہودی ابراہیم کو مانتے ہیں تو جھوٹ بولتا ہے، اگر کوئی کہتا ہے کہ عیسائی ابراہیم علیہ السلام کو مانتے ہیں تو جھوٹ بولتا ہے۔ ابراہیم علیہ السلام کو تو صرف وہ مانتا ہے کہ جو توحید پر قائم ہے، اور جو توحید کو نہیں مانتا وہ ابراہیم علیہ السلام کو نہیں مانتا۔ ابراہیم علیہ السلام نے سب سے پہلے شرک اور بت پرستی کی تردید میں آواز اٹھائی اور صاف طور پر کہا کہ یہ بت نہ تمہارے بات کو سنتے ہیں، نہ تمہیں فائدہ پہنچا سکتے ہیں اور نہ نقصان پہنچا سکتے ہیں۔ اور اس بات کو قبول کیا ان مشرکوں نے اور کہا کہ ہم فائدے اور نقصان کے لیے نہیں، اپنی حاجات کو ان کو سنانے کے لیے نہیں، بلکہ ہم نے چونکہ اپنے آباء و اجداد کو اور بزرگوں کو ایسا کرتا ہوا پایا ہے اس لیے ایسا کر رہے ہیں۔ ہم شرک اور بت پرستی کے دین پر صرف اس لیے قائم ہیں کہ ہمارے ہاں ایسا ہوتا آیا ہے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے فرمایا کہ افرأیتم ما کنتم تعبدون انتم وآباؤکم الاقدمون، کیا تم نے غور بھی کیا ہے کہ تم کس کی عبادت کر رہے ہو؟ تم اور تمہارے بزرگ جو پہلے گزر چکے ہیں انہوں نے کس چیز کی پرستش کی ہے؟ انہوں نے کس چیز کو خدا بنا رکھا ہے؟ پتھروں کے بنائے ہوئے یہ بت، تراشے ہوئے بت، ان کو خدا بنا رکھا ہے، جو نہ سننے کی طاقت رکھتے ہیں، نہ نقصان پہنچانے کی طاقت رکھتے ہیں، نہ نفع پہنچانے کی طاقت رکھتے ہیں۔ انہوں نے تو تمہاری زندگی کو برباد کر کے رکھ دیا ہے۔ فإنهم عدو لي إلا رب العالمین، یہ تو میرے دشمن ہیں۔ ہاں میرا پروردگار وہ میرا دوست ہے، وہ میرا مہربان خدا، وہ میرا ساتھی ہے، اس لیے کہ میرا رب الذی خلقنی فہو یہدین، اس نے مجھے پیدا کیا ہے، ان بتوں نے مجھے پیدا نہیں کیا۔
میرے اللہ نے مجھے پیدا کیا ہے اور وہ مجھے ہدایت بھی دیتا ہے. والذی هو یطعمنی ویسقین، اور وہی ہے جو زمین سے فصلیں اگاتا ہے اور وہی ہے کہ جو آسمان سے بارشیں برساتا ہے. وہ مجھے کھانے کھلاتا ہے، قسم قسم کی چیزیں کھلاتا ہے اور آسمان سے پانی برسا کر پانی پلاتا ہے. وَإِذَا مَرِضْتُ وَهُوَ يَشْفِينِ، اور جب میں بیمار ہو جاتا ہوں تو مجھے شفا دیتا ہے. وَالَّذِي يُمِيتُنِي ثُمَّ يُحْيِينِ، وہ وہی ہے کہ جو مجھے موت بھی دے گا اور مجھے دوبارہ سے زندہ بھی کر دے گا. اور مجھے امید ہے کہ وہ میرا پروردگار اگر مجھ سے کوئی لغزش کوئی خطا ہو جائے گی تو معاف بھی فرما دے گا. وَالَّذِي أَطْمَعُ أَن يَغْفِرَ لِي خَطِيئَتِي يَوْمَ الدِّينِ، اور وہ ذات وہ ہے کہ میں امید رکھتا ہوں کہ میری خطاؤں کو وہ معاف فرما دے گا قیامت کے دن. رب هب لي حکما والحقنی بالصالحین. دعا کی حضرت ابراہیم علیہ السلام نے کہ پروردگار مجھے حکم عطا فرما. حکم سے مراد حضرت ابراہیم علیہ السلام نے اس دعا مانگی تھی. حکم سے مراد علم، حکمت، فہم، سمجھ، قوت فیصلہ اور صحیح راہ کے اوپر چلنے کی صلاحیت ہے. حکم سے مراد اپنے احکامات کو، اپنی ہدایات کو لوگوں کے اوپر نافذ کر دینے کی قوت ہے. اور مجھے پروردگار صالح لوگوں میں شامل فرما لے. والحقنی بالصالحین واجعلنی لسان صدق فی الاخرین، اور بعد والے لوگوں میں میری زبان کو سچائی کی ناموری عطا فرما. مجھے سچائی کی ناموری عطا فرما. پروردگار میری بعد والی آنے والی نسلیں مجھے خیر کے ساتھ یاد کریں. میں کام کر کے وہ جاؤں دنیا سے کہ دنیا مجھے اچھائی کے ساتھ یاد کرے، دنیا مجھے مانے کہ میں نے بھلائی کا اور سچائی کا پیغام دنیا کے سامنے پیش کیا تھا. چنانچہ ابراہیم علیہ السلام کو دنیا کی ساری قومیں مانتی ہیں. اسی دعا کی وجہ سے وَجَعَلْنِي مِن وَرَثَةِ جَنَّةِ النَّعِيمِ، اور دعا کی حضرت ابراہیم علیہ السلام نے کہ مجھے جنت نعیم کے وارثوں میں شامل فرما لے. وَاغْفِرْ لِأَبِي إِنَّهُ كَانَ مِنَ الضَّالِّينَ، پروردگار میرے باپ کو معاف کر دینا، بے شک وہ گمراہ لوگوں میں سے تھا. حضرت ابراہیم علیہ السلام کو اس وقت تک منع نہیں کیا گیا تھا کہ تم اپنے باپ کے لیے دعائے مغفرت مت کرنا. بعد میں منع کر دیا گیا. قرآن مجید کے اندر اس کا ذکر ہے. حضرت ابراہیم علیہ السلام نے اپنے باپ سے رخصت ہوتے وقت دعا کی تھی، وعدہ کیا تھا سلام علیک ساستغفر لک ربی انہ کان بی حفیہ. باپ سے رخصت ہوتے ہوئے انہوں نے کہا تھا تمہارے اوپر سلامتی ہو، میں تمہارے لیے دعا استغفار کروں گا، بے شک میرا پروردگار میرے اوپر بڑا مہربان ہے. چنانچہ اس وعدے کو پورا کرتے ہوئے انہوں نے اپنے پروردگار سے باپ کے لیے دعا کی. بعد میں حضرت ابراہیم علیہ السلام کو منع کر دیا گیا تھا کہ وما کان استغفار ابراہیم لابیہ الا عن موعدۃ وعدها ایاہ فلما تبین له انه عدو للہ تبرأ منہ. ابراہیم کا اپنے باپ کے لیے دعائے مغفرت کرنا محض اس وعدے کی وجہ سے تھا جو ابراہیم نے اپنے باپ سے کیا تھا. مگر جب یہ بات ابراہیم علیہ السلام پر واضح ہو گئی کہ وہ خدا کا دشمن ہے تو حضرت ابراہیم علیہ السلام نے اپنے باپ سے اظہار بیزاری کر دیا. تو حضرت ابراہیم علیہ السلام نے باپ کے لیے دعا کی چونکہ وہ وعدہ کر چکے تھے وَاغْفِرْ لِأَبِي إِنَّهُ كَانَ مِنَ الضَّالِّينَ، اور فرمایا کہ وَلَا تُخْزِنِي يَوْمَ يُبْعَثُونَ، اور مجھے رسوا مت کرنا جبکہ لوگ قیامت کے دن دوبارہ سے زندہ کیے جائیں. اے میرے پروردگار یوم لا ينفع مال ولا بنون، جب کسی کا مال اور اس کی اولادیں اس کے کچھ بھی کام نہیں آئیں گے. الا من اتى الله بقلب سلیم، کامیاب تو صرف وہی ہوگا جو اپنے رب کے پاس قلب سلیم لے کر آیا ہے، جو اپنے رب کے ساتھ قلب سلیم لے کر آیا ہے. وَأُزْلِفَتِ الْجَنَّةُ لِلْمُتَّقِينَ، اللہ تبارک و تعالی نے حضرت ابراہیم علیہ السلام
کے سامنے اس بات کو پیش فرمایا اور ان کے دل کے اوپر اس چیز کو منکشف کر دیا کہ جنت صرف ان لوگوں کے لیے سجائی اور بنائی گئی ہے کہ جو صاحب تقوی اور پرہیزگاری ہے، جنہیں گناہوں سے نفرت ہے، جنہیں گندگی اور برائی سے نفرت ہے۔ وَبُرِّزَتِ الْجَحِيمُ لِلْغَاوِينَ، اور جہنم کو کھول دیا گیا ہے ان لوگوں کے لیے کہ جو سرکشی کے ساتھ بات کو سنتے ہیں، جو بات کو اس لیے نہیں سنتے کہ سچ کیا ہے اور حق کیا ہے، بلکہ بات کو صرف سرکشی کے ساتھ سنتے ہیں۔ وَقِيلَ لَهُمْ أَيْنَمَا كُنْتُمْ تَعْبُدُونَ، ان سے اس دن پوچھا جائے گا کہاں گئے تمہارے وہ معبود جن کی تم پرستش کرتے تھے من دون اللہ، اللہ کو چھوڑ کر؟ هَلْ يَنْصُرُونَكُمْ أَوْ يَنْتَصِرُونَ، کیا تم یا تمہاری وہ مدد کریں گے یا آج وہ خود مدد کے محتاج ہیں؟ قیامت کے دن اللہ تبارک و تعالی جب اپنے پورے جلال کے ساتھ دنیا کے سامنے آئے گا، انسانوں کے سامنے آئے گا، تو وہ سارے جھوٹے معبود جن کی دنیا میں پرستش کی جا رہی تھی، وہ بے حیثیت بت جو نہ سن سکتے تھے، نہ کھا سکتے تھے، نہ پی سکتے تھے، نہ چل سکتے تھے، نہ مدد کر سکتے تھے، نہ نقصان پہنچا سکتے تھے، وہ سارے کے سارے جن انسانوں کے بت بنائے گئے تھے وہ سامنے موجود ہوں گے۔ پھر اللہ تبارک و تعالیٰ پوچھے گا کہ هل ينصرونكم او ينتصرون، کیا آپ یہ تمہاری مدد کر سکتے ہیں یا آج خود مدد کے محتاج ہیں؟ پھر اللہ حکم دے دے گا کہ ان کو جہنم میں پھینک دیا جائے، فَكُبْكِبُوا فِيهَا هُمْ وَالْغَاوُونَ فَكُبْكِبُوا فِيهَا هُمْ وَالْغَاوُونَ، تو سب کو اوندھے منہ اس جہنم کے اندر چھونک دیا جائے گا، وہ سارے کے سارے، اور وہ بھی جنہوں نے بتوں کی پرست کی، اور ابلیس کا پورا لشکر۔ قالوا وهم فيها يختصمون، وہ آپس میں جھگڑ رہے ہوں گے۔ تاللہ ان كنا لفی ضلال مبین، قسم خدا کی ہم تو گمراہی کے اندر مبتلا ہو گئے۔ اذ نسویکم برب العالمین، جب ہم نے تمہیں رب العالمین کے برابر سمجھا۔ وما اضلنا الا المجرمون، اور ہمیں تو صرف مجرموں نے گمراہ کیا تھا۔ فما لنا من شافعین، آج نہ ہمارا کوئی شفاعت کرنے والا ہے اور نہ مددگار ہے، ولا صدیق حمیم، اور آج کوئی جگری دوست نہیں ہے۔ جن کے لیے زندگی برباد کر دی تھی وہ سارے کے سارے غائب ہو گئے۔ کہیں گے کہ فلو ان لنا کرۃ فنکون من المؤمنین، اگر ہمیں دوبارہ سے دنیا میں بھیج دیا جائے تو ہم مؤمن بن کے دکھا دیں گے۔ یہ ہے حضرت ابراہیم علیہ السلام کا قصہ، ان فی ذلک لآیہ، اس میں نشانی ہے سمجھدار لوگوں کے لیے۔ وما كان اکثرهم مؤمنین، لیکن اکثر لوگ یقین کرنے والے نہیں ہیں۔ وَإِنَّ رَبَّكَ لَهُوَ الْعَزِيزُ الرَّحِيمُ، اور بے شک آپ کا پروردگار وہ زبردست ہے اور مہربان ہے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام کے اس قصے پر غور کریں، وہ مشرک نہیں تھے، وہ یہودی نہیں تھے، یہودیت بعد میں پیدا ہوئی ہے، وہ عیسائی نہیں تھے، عیسائیت بعد میں پیدا ہوئی ہے، وہ صرف توحید کے ماننے والے تھے۔ جو توحید کو مانے گا، صرف اللہ کی اطاعت اور فرما برداری کرے گا، وہی ابراہیم کا ماننے والا ہوگا۔ آؤ اکٹھے ہو جائیں ہم توحید پر، اور چھوڑ دیں شرک کو اور ان معبودوں کو جنہیں ہم نے خدا کے مقابلے پر بنا کے رکھا ہے۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔